العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ رونق بزم میں انبیاء صلی علی محمد۔ رونق بزم میں انبیاء صلی علی محمد۔ جلوائے نور کبریا صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلوائے نور کبریا صلی علی محمد۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ،
اس کلمے دے راز نیاری نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ رب سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، کیوں پڑھنے سے شرماتا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، رونق بزم انبیاء صلی علی محمد، جلوائے نور کبریاء صلی علی محمد، جلوائے نور کبریاء صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ آج بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں اور بالعموم دنیا کے بے شمار ممالک میں سرکار دو عالم نور مجسم وجہ وجود آدم وجہ کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء خاتم الانبیاء گناہگار امتیوں کے شفیع والی وارث کائنات ارض و سما کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کا جشن میلادت منایا بھی گیا ہے، منایا جا رہا ہے۔ قیامت کی صبح تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے گا اور اس ذکر کے چاہنے والے بڑھتے رہیں گے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کے غلام، آپ کے امتی، آپ سے عشق کرنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ سے نسبت رکھنے والے، اللہ کے اس عظیم فضل پر، اس عظیم خوشی پر گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، نگر نگر، پورے کرۂ ارض پر، آسمانوں میں، زمینوں میں، برگ و ثمر میں، لیل و نہار میں، پہاڑوں نے، دریاؤں نے، سمندر نے،
سب نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک پر خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو تمام مکاتب فکر والے مانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کرتا ہوں، حضور کے ذکر کی محفل کو سجاتا ہوں، پھر میرا معمول ہے کہ آخر میں کھڑے ہو کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کائنات کی ہر جان اور بے جان چیزوں نے اپنے اپنے طریقوں کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک پر خوشی کا اظہار کیا۔ امام الاولیاء حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا، اچانک میرے کانوں نے سنا کوئی کہنے والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، لیکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تجسس کیا، دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا، وہ نبی غیبداں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زبان سے رب خود بولتا ہے، جن کی زبان کو اللہ رب العزت نے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کہا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے تجسس کو دیکھا، فرمایا اے علی کس کو تلاش کر رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی سلام کرنے والا آپ کو سلام کر رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی چہرہ اٹھا، اس پہاڑ کی چوٹی کو دیکھ، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک ننھا سا پتھر، جسے پتا ہے کہ یہ آمنہ کے لال جا رہے ہیں، عبداللہ کے چاند جا رہے ہیں، شب اسراء کے دلہا جا رہے ہیں، امام الانبیاء جا رہے ہیں، حبیب کبریا جا رہے ہیں، وہ پہاڑ کی چوٹی پر جو پتھر ہے نا وہ مجھے جانتا ہے، یہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، مجھ پر سلام پیش کر رہا ہے۔ کیا ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ وہ پتھر ہو کر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، اور میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اور میرے یقین میں، میرے عقیدے میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں ہے کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تو لہٰذا آج 12 ربیع الاول شریف مختلف ممالک میں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منایا جا رہا ہے۔ بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ کوئی خوشی کر رہا ہے، کوئی اس خوشی کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، الا ماشاء اللہ۔ آج کوئی نفرت کی بات کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آج رحمت کی بات ہے، آج اللہ کے فضل کی بات ہے، آج محبت کی بات ہے۔ ہم تو کبھی کرنے کی کوشش ہی نہ کریں، لیکن جب کوئی سوشل میڈیا پر آ کر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے بارے میں، حضور کی میلاد کی خوشیوں کو دیکھ کر جل بھن کر اپنا بغض کا اظہار کرتا ہے، پھر وہاں بولنا پڑتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ، ہزاروں عیدیں ربیع الاول
سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج عید میلاد النبی ہے۔ عید کا معنی ہے خوشی، میلاد کا معنی ہے کسی کے آمد کی خوشی، اور میلاد النبی کا معنی ہے امام الانبیاء، حبیب کبریا، جان کائنات، ایمان کائنات، وجہ وجود آدم، نبی غیبداں، مخبر صادق، تاجدار کائنات، شفیع معاشر، امت کو بخشوانے والے آقا، جے نہ کملی والے نہ آؤندوں، درداں دے مارے کی کر دے، ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے، مسکین وچارے کی کر دے، اور جے نہ بندوں ضامن معاشر دا، گناہگار وچارے کی کر دے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جشن ولادت، رب کائنات نے آسمان کو ستاروں سے سجایا، سورج سے سجایا، چاند سے سجایا، زمین کو درختوں سے سجایا، وادیوں سے سجایا، جھیلوں سے سجایا، سمندر سے سجایا، دریاؤں سے سجایا، انسانوں سے سجایا، چرند سے سجایا۔ الہ العالمین فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب ان سے کہہ دے جب تم پر اللہ کا فضل آ جائے، جب تم پر اللہ کی رحمت آ جائے، فلیفرحوا، پھر افسوس نہیں کرنا، پھر اپنے چہروں کو غمگین نہیں کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے، وفات وہ منائیں جن کا نبی آیا اور پھر چلا گیا، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے کریم آقا علیہ السلام کا آنا بھی امت کے لیے کیا، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کا اس کائنات سے پردہ فرمانا بھی یہ رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کا پردہ فرمانا بھی رحمت ہے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ فقط آپ مومنوں کے لیے رحمت نہیں ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، کائنات قرہ ارض اور آسمانوں سے لے کر تحت الثری تک، میرے کریم آقا علیہ السلام ساری کائنات کے لیے رب کائنات جل وحدہ لا شریک نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آج رحمت کی بات کرنی چاہیے، محبت کی بات کرنی چاہیے۔ کوئی منائے تب بھی وہ مشرک اور بدعتی نہیں ہوتا، کوئی نہ منائے تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ منانے والوں کو بدعتی اور مشرک کہتے ہیں۔ خدا را اس بغض سے، اس عداوت سے، اس دوغلا پلیسی سے باہر نکلیں۔ 14 اگست مناؤ تو کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن جب کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مناتا ہے پھر دلیلیں طلب کرتے ہو، نہ ہمیں معذرت خانہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، نہ دلیلیں دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشیاں بانٹنے کے لیے آئے ہیں، اور آج کے دن اپنے منہ پر 12 بجانے کی بجائے اپنے منہ پر آثار غم نمودار کرنے کی بجائے خوشیوں کا اظہار کیجیے۔ پھر کہتے جی آج میں نے ایک اور نئی بات سنی کہ عید کے دن تو نبی کریم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول۔ یار میری بات سنو، تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، طریقہ کار میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں تو اختلاف نہیں نہ ہونا چاہیے۔ تاریخ میں اختلاف کرو، یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، کسی نے اختلاف کر دیا۔ ولادت کی آڑ میں جو خرافات کی جاتی ہیں ان پر ہمیں بھی اعتراض ہے، کسی اور کو بھی اعتراض ہوگا، تو بات جو ماننے والی ہے وہ مانے۔ طریقہ کار پر اختلاف
کرنا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، طریقوں میں اختلاف کرنا کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن ہٹ دھرمی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیوں منایا جاتا ہے۔ ہم نے تو کہا ہے کہ صراحتاً قرآن مجید کی کوئی آیت جس کا اللہ پاک نے صریح حکم دیا ہو، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا کیا ہونا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کی کسی آیت میں اپنے محبوب کے آمد کی خوشی کا اظہار کرنے پر رب نے منع نہیں کیا، رب نے اس کو خود شرک نہیں کہا، لیکن اللہ کی مخلوق میں سے کچھ لوگ اس خوشی کا اظہار کرنے والوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں۔ یعنی کسی کی زبان پر بندہ قابو تھوڑا پا سکتا ہے، زبان ہے نا، یہی زبان بندے کو تخت پر بھی بٹھاتی ہے اور یہی زبان بندے کو تختہ دار پر بھی لٹکا دیتی ہے۔ تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی منانا نہ کوئی بدعت والا کام ہے، نہ کوئی شرک والا کام ہے۔ کوئی مناتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، کوئی نہیں مناتا ہم اسے بھی دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکالتے، لیکن بولتے ہم اس وقت ہیں جب آپ لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہو کر مختلف قسم کی ویڈیو اپلوڈ کر کے سینہ تان کر کہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی منانے والے بدعتی اور مشرک ہیں، یہ تو پھر ہٹ دھرمی ہے۔ میں اس بات پر بھی آ رہا ہوں، اس دفعہ میں اپنے سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو بالخصوص مسلک حق اہل سنت والجماعت کو یہ کہوں گا کہ نیت کر لو کہ آج کے بعد ہم نے ہر لمحہ ہر لحظہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیوں میں مگن رہنا ہے۔ بھائی نے میسج کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی ہر لمحہ ہر دن ہونی چاہیے۔ وہ بے ایمان ہی ہوگا جو ہر لمحہ اور ہر دن حضور کے آمد کی خوشی میں مگن نہ ہو۔ شارجہ میں عشاء کی اذان ہو رہی ہے، کچھ دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرۃ عین بک یا رسول اللہ اللہم اتنی بالسمع والبصر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، حی علی الفلاح ولا حول ولا قوة۔ حی علی الفلاح ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الذي وعدته. تو میں آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں بھائی میرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی ہر لمحہ اور ہر دن ہونی چاہیے. اور یاد رکھو جو ایمان والا ہوتا ہے نا اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی ہر وقت رہتی ہے. کوئی بے ایمان ہی ہوگا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی نہیں ہوتی. یہ جو سال کے بعد زمین کے سوراخوں سے جو کیڑے نمودار ہوتے ہیں وہ ربیع الاول کا انتظار کرتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ قریب آئے ہم حضور کی امت کو مشرک بھی کہیں بدعتی بھی کہیں. ایمان تقاضا کرتا ہے دن اور تاریخ اور عقل کی بات کریں نا کہ جی 12 ربیع الاول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے پیر کا روزہ رکھا. جی جو روزہ رکھنے والے نا بھائی میرے وہ روزہ رکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرب ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا حرمین مقدسین میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیر اور جمعرات کو باقاعدہ حرم کے اندر سفرے لگتے ہیں. گھروں میں لوگ اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور یہ روزہ نفلی ہے. یہ کوئی جواز نہیں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے والوں پر ہیٹ کرنے کا. یہ کوئی جواز نہیں ہے. اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے ثواب ہے, نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض تھی. تہجد کی نماز بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی, ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. اور اب آپ جواز یہ بنا لیں جی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے والا ہے وہ 6 نمازیں پڑھے, کیونکہ تہجد کی نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی. یہ یاد رکھیے گا حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز فرض تھی. یہ کوئی دلیل نہ بنایا کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کو پیدا ہوئے آپ نے پیر کا روزہ رکھا. جو رکھنے والے ہیں وہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں. اور پھر یہ کہنا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو فالو کرتے ہو, پیر کو فالو کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہر سال 12 ربیع الاول ضروری نہیں کہ پیر ہی کے دن آئے. ہاں جی یہ کوئی جواز نہیں ہے. یہ کوئی ربیع میلاد شریف کی خوشیاں منانے والوں پر جو تم لوگ ہیٹ کرتے ہو کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو تو فالو کرتے ہو, پیر کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ ذرا عقل کے اندھے ہو. کیا ضروری ہے کہ ہر 12 ربیع الاول کو پیر آئے تو تب میلاد منایا جائے؟ جو ایمان والا ہے نا وہ ہر لمحہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیوں میں مگن رہتا ہے. یہ یاد رکھیے. درود و سلام پڑھا جاتا ہے, نماز پڑھ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہے فرض, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لیکن یعنی جب کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے, اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے. اب اگر آپ ہیٹ کریں جی یہ جو میلاد شریف بنانے والے ہیں یہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں, نماز نہ پڑھنا گناہ گاری ہے اور نماز کا انکار کرنا یہ کفر ہے. یہ یاد رکھیے. کوئی ایسی دلیل لایا کرو نا جس کو کوئی عقل بھی مانے. قیامت تک میلاد شریف کی خوشیاں جن لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی یہ دلیل نہیں لا سکتے کہ اللہ نے قرآن میں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی فرمان میں یہ کہا ہو, اللہ نے یہ کہا ہو کہ تم نے میرے نبی کا میلاد نہیں منانا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی فرمان میں یہ کہا ہو کہ تم نے میری آمد پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا. بلکہ رب تو خود کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں جب تم پر اللہ کا فضل آئے, اللہ کی رحمت آئے تو پھر تم نے فلیفرحوا, منہ نہیں بنانا, کڑنا نہیں ہے,
حضور کی امت کو بدعتی اور مشرک نہیں کہنا، بلکہ فل یفرحوا، خوشی کا اظہار کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ ذرا قرآن پڑھو تو سی نا، شداں مداں زیراں زبراں وچ تعریف دے آئیاں نے، عامہ لوکاں سمجھ نہ کائی خاصاں رمزاں پائیاں نے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو سمجھنے کے لیے عقل کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام عشق والے سمجھتے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل منداں ایویں عمراں گالیاں۔ سمجھ آئی نا؟ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو نا، زکوٰۃ دیتے ہو، حج بھی کیا ہے، لیکن ان اعمال کرنے کے باوجود اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کمی آئی، نہ نمازیں، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، سب بیکار ہیں۔ غلیظ کپڑوں میں لپیٹ کر رب کائنات مارے گا منہ پر کہ بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو تیرا سلام ہے۔ ایمان نماز سے مکمل نہیں ہوتا جب تک حضور کی محبت نہ ہو۔ ایمان سخاوت کرنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے مکمل نہیں ہوتا جب تک ان حقوق اللہ میں خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہو۔ نماز پڑھو۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں رب کائنات نے 750 مرتبہ ایک بھائی نے کہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کس چیز کا؟ میلاد شریف کا۔ میلاد شریف کا اللہ کا جو قرآن ہے یہ کس کی زبان ہے؟ اللہ کا جو قرآن ہے یہ کس کی زبان ہے؟ عربی زبان میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نا۔ اور قرآن پاک میں جہاں لفظ قل آیا اس سے مطلب کیا ہے؟ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ بھائی میرے نواز شریف صاحب، میں نے آگے یہ کہا ہے اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف نہیں مناتے آپ مسلمان ہیں۔ اگر کوئی مناتا ہے تو اسے منانے دو نا۔ جو مناتے ہیں ان کو دیکھ کر کڑنا نہیں نہ چاہیے، فتوے نہیں لگانے چاہیے، بدعتی اور مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ آپ لوگوں کے پاس کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا کوئی اختیار ہے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے، ہم نیکوکار ہیں اور یہ گناہگار ہیں؟ جو زندہ ہے ان کا منایا گیا۔ اچھا، منایا گیا، ہاں جی، ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ غم وہ منائے جن کے چلے گئے۔ یعنی دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زندگی حیات النبی بعد الوفات کے منکر پوری دنیا میں موجود ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے رحلت فرمانا عام انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں، لیکن ہم النبی اولی بالمؤمنین انفسہم، یہ نبی جو ہے نا یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں جی، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو آئے نظر کیا دیکھے۔ یار جب سے دنیا بنی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، یہی سوالات ہر دور کے لوگ سنتے آئے، چلے گئے، ہر دور کے
مطمئن کرنے والے مطمئن کرتے رہے، لیکن مطمئن جنہوں نے ہونا تھا ہو گئے، جنہوں نے نہیں ہونا تھا وہ بھی خاک میں چلے گئے، مطمئن کرنے والے بھی خاک میں چلے گئے۔ اب ہم بظاہر زندہ ہیں، وہی سوال پھر ہمارے کان سن رہے ہیں۔ مطمئن کرنے والے مناظر، محدث، مفکر، مفسر اپنی کوشش کر رہے ہیں، جنہوں نے مطمئن نہیں ہونا انہوں نے دلیل کے ساتھ بھی نہیں ہونا، اور جنہوں نے ہونا ہے انہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بغیر دلیل کے بھی منانا ہے اور مناتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ساری زندگی یہی کام کرنا بھائی میرے۔ ہاں جی، میں نے آگے آپ کو بول دیا نا نواز شریف صاحب کہ آپ اگر نہیں مناتے تو بھائی نہ مناؤ نا، جو منا رہے ہیں آپ ان کو منانے دو، قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا نا کہ آپ اپنے دعوے میں سچے تھے، یعنی مدعی تو آپ ہو نا، مدعی آپ بنتے ہو نا، یعنی آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، مدعی تو آپ بنتے ہو نا، تو رب کی عدالت ہوگی، وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوگی۔ آپ لوگ پہلی بات تو یہ ہے، معذرت کے ساتھ نواز شریف صاحب بروڑ پہ آتے ہی بھائی اس لیے ہو کہ یہ بندہ نا عشق رسالت مآب کی باتیں کر رہا ہے، کیوں لوگ سنیں، اسے سوال و جواب میں الجھا دو، نہ یہ آگے بڑھے نہ یہ اپنا موقف بیان کر سکے، تو لہٰذا آپ ایسے کریں، آپ آرام کریں۔ یعنی ایسے ایسے لوگ بروڑ پر تشریف لے آتے ہیں، میں محبت کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی، لوگ مناظروں اور مباحثوں پہ لگے آتے ہیں۔ پہلے وہ وقت تھا کہ اسلام کو پڑھ کر مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، آج اسلام کو پڑھ کے ایک اور تشریف لے آئے ہیں، ہاں جی، آج یہ ہے کہ لوگ اسلام کو پڑھ کے، پہلے تو آپ یہ سنیں، مولانا صاحب، قاری صاحب، مولود النبی کس نے منایا ہے؟ ثابت ہے، ہم مناتے ہیں، ہم مناتے ہیں۔ 1914 تک حرم مدینہ میں اور حرم مکہ کے اندر علی اعلان منایا جاتا تھا۔ جب سے آپ جیسے لوگ تشریف لائے ہیں تو آج عرب ممالک میں گھروں میں گج بج کے میلاد منایا جاتا ہے۔ میں شارجہ میں رہتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے میلاد منایا ہے، گھروں میں محافلیں میلاد ہو رہی ہیں، رات بھی ہمارے بلڈنگ میں محفل میلاد تھی، مناتے ہیں جی۔ یہ آپ لوگوں کے مقدر میں ہے، کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ تلاش کریں تو عرب کے لوگ میلاد شریف مناتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جہاں آپ جیسے چند گنتی کے لوگ موجود ہیں نا، وہاں بے شمار ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف نہیں منایا جا رہا؟ دنیا کا کون سا شہر، کون سا چپا ہے، کون سا ذرہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک کی خوشیوں میں نہال نہیں ہے؟ مجھے آپ کے سوال دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہو رہا، کیونکہ ہمیں آپ کو مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ کو مطمئن کر ہی نہیں سکتے۔ آپ ہم سے زیادہ اہل علم ہیں، آپ کو ہم سے زیادہ سرچ ہے۔ آپ کی سرچ اتنی ہے کہ میلاد شریف منانے والے بدعتی ہیں، بدعت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، ہاں جی، ہاں جی، شرک کر رہے ہیں۔
آپ وفات منائیں نا، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ آپ ایک دری لیں، اپنے گھر کے باہر اگر بچھا دیں، لوگوں کو اکٹھا کریں کہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کا دن ہے، آؤ افسوس کے لیے بیٹھتے ہیں، تو جو آپ کا حشر ہوگا وہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ مجھے آپ سے ناراض ہونے کی، ہمیں آپ سے نہیں، ہمیں آپ لوگوں سے ناراض ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہم منائیں گے، ہمیں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اپنے نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ وفات منائیں، ہم ولادت منائیں گے۔ راستے تو دو ہی ہیں نا، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے، اور شرعی طور پر غم 3 دن کا ہوتا ہے۔ صدیاں بیت گئی ہیں، حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، جی مجھے وہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی نا؟ مجھے ہر ملک میں ماننے اور نہ ماننے والے چلتے ہیں۔ راستے دو ہی ہیں نا، تو راستے تو دو ہی ہیں نا، دونوں راستوں پر لوگ چل رہے ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سچے ہیں، اور ہر ایک کا راستہ یہ ہے کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا اور حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوگی۔ ہاں جی، آپ نے قرآن پاک کو غور سے نہیں پڑھا، ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ بھی تو میلاد ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا، آپ میلاد کا مطلب ہی نہیں سمجھے بھائی میرے آج تک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر، جس پتھر کو گو کا کام لیا جاتا تھا، اس پتھر پر کھڑے ہو کر جو دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے اللہ مبعوث فرما اس اپنے آخری رسول کو۔ جب آپ دعا کر رہے تھے تو وہ پتھر نرم ہو گیا۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس پتھر پر آج بھی محفوظ ہیں۔ یہ وہی پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے لیے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اور یاد رکھیے، میرا دعویٰ ہے اور ہر اہل سنت کا دعویٰ ہے، میلاد شریف منانا یہ خدا کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کی بھی سنت ہے۔ اب آپ کہیں گے جی کیسے؟ آپ کو پتہ ہے عالم ارواح میں رب کائنات نے انبیاء کی ارواح کو جب جمع کیا، ان سے خطاب کیا کیا تھا؟ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں نا، وہ ہمیں عشق رسالت مآب کا درس دیتے نہیں ہیں، وہ نفرت کا درس دیتے ہیں۔ وہ صرف ہمیں یہ بتاتے ہیں یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے۔ میں تو لائیو بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، آپ لوگ نہیں مناتے، نہ منائیں۔ میں آپ کو نہ گناہگار کہہ رہا ہوں، نہ جہنمی کہہ رہا ہوں، نہ اسلام سے خارج کہہ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ سوالوں پہ سوال کیے جا رہے ہو۔ مجھے آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں مناظر ہوں، نہ میں مباحثہ کرنے والا ہوں، سمجھ آئی نا؟ میں تو طالب علم ہوں، جو میں نے باتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، سیکھی ہیں، حضور کی محبت کی، وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کسی کے سینے میں اتر جائے گی، کسی کے اوپر سے گزر جائے گی، اور جس کے سینے میں اتر جائے گی اس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ عشق احمد کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ تو جو نہیں مانتے نا، ہمیں ان پر اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں ان پر اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ میلاد شریف مقدر والوں کی بات ہے نا۔ میں نے آگے یہ کہا ہے، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں۔ حضرت کبھی کسی سے
گھبرانا نہیں، عمران خان والا جملہ بولا نا آپ نے گھبرانا نہیں۔ ہم کیوں گھبرائیں جی؟ گھبرائے وہ جس کا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی اللہ شہر سے زیادہ قریب، ہمارا نبی جانوں سے بھی زیادہ قریب، اللہ شہر سے زیادہ قریب ہے، میرا نبی ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہاں جی، ہم تو جب حضور الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات کرتے ہیں نا، دیوانے بن کر کرتے ہیں، مجنوں بن کر کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں پاگل کہتا ہے، کوئی گالیاں نکال کے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی ڈرامے باز کہتا ہے۔ افغانستان کا ایک آدمی آیا تھا ہماری بروڈ پر، وہ کمنٹ کر کے چلا گیا، اس نے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے۔ یعنی ہر ایک کی تربیت کا اثر ہے نا۔ ہماری تربیت رحمت للعالمین کی امتی ہیں، ہماری تربیت اس بات کا پیغام نہیں دیتی، ہماری تربیت یہ بتاتی ہے جو منانے والے ہیں وہ بھی خیر پر ہیں، اور جو نہیں مناتے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہیں۔ لیکن ہماری بحث ان لوگوں کے ساتھ ضرور ہے جو سینہ تان کر آ کر سوشل میڈیا پر اور کسی نہ کسی واسطے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان غلاموں کو، ان دیوانوں کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت مناتے ہیں، بدعتی اور مشرک اور جہنمی اور جنتی کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے لوگ باز آ جاتے نا، ہمارا ان سے ضرور پنگا ہے، ان سے ضرور ہم نبڑتے ہیں۔ لیکن جو نہیں مناتا نہ منائے، خسمانو کھائے۔ ہاں جی، ہر ایک نے کوئی جہنم کو بھرنے کے لیے نا کوئی محنت نہیں چاہیے، لیکن جنت میں جانے کے لیے محنت کا ہونا ضروری ہے۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ جس کا سینہ رسالت مآب کی محبت میں بھرا ہوگا۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے، ہمارا اس بات پر یقین ہے، اور ہمارے اس یقین میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں ہے کہ ہم میلاد شریف کا جو عمل کرتے ہیں یہ کوئی گناہ والا عمل نہیں ہے۔ ہاں جی، گناہ والا عمل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ قرون اولیٰ کے صوفیاء کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اپنے ادوار میں کس طرح خوشیوں کا اظہار کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک پر۔ اس بات کو تو مانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر پیر کو روزہ رکھا۔ وجہ بتائی گی تو فرمایا پیر میری ولادت کا دن ہے، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، حبیب ہوں، اس کا شکر گزار بندہ ہوں، اس لیے میں اللہ کا مزید شکر ادا کرتا ہوں۔ اس بات کو یعنی ماننے کے طریقے مختلف ہیں، مانتے ضرور ہیں لیکن پتہ نہیں کس کے کہنے پر کس کے کہنے پر یہ نفرت کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس کو خوش کرتے ہو؟ ابلیس کو، جو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں لڑے مریں۔ یار میں نے آگے ایک بات کہہ دی ہے، ہم طریقہ اختلاف تاریخوں میں یا طریقے پر ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا، لیکن بات دراصل یہ ہے ہم غم اس کا منائے نا جو آیا اور پھر چلا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کدھر گئے ہیں؟ آج بھی میرے نبی کی نبوت، میرے نبی کی رسالت ہے، تھی نہیں، باقی نبیوں کی نبوتیں تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت ہے۔ اس کو ماضی کی بات سوچ کے دیکھو، ایمان کا پتہ ہی کٹ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہاں تو لوگوں نے کلمہ شریف کا ترجمہ بھی اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا تو سیدھا سادہ ترجمہ ہے
اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور ترجمہ کیا لوگوں کو بتاتے ہیں؟ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عام مخلوق میں شامل کرتے ہیں کہ نبی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کو اللہ پاک نے بے اختیار بنایا ہے، غیب کی خبریں دینے والا بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو، حبیب کبری اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب کہا ہے، کائنات کا مالک اور مختار کہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ پاک نے کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھے اپنے ہاتھ میں دی ہیں، میں جس خزانے کو چاہوں کھول سکتا ہوں، عطا کر سکتا ہوں۔ فرمایا اللہ یعطی وانا قاسم، دینے والا اللہ ہے پر تقسیم کرنے والا میں خود ہوں، میں یعنی مصطفیٰ، دینے والا خدا، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ۔ کاش ہم لوگ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ہمارے واعظین، خطابات کرنے والے جو گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں، وہ اپنے سننے والوں کو، اپنے فالووروں کو حضور کی محبت کا پیغام دے۔ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت مبارک کا مقصد نفرت بتایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر مارن والے یارا جے میرے ول آویں، لاواں سینے نال میں تینوں سدھے جنت جاویں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انسانیت کو محبت کا پیغام دیا ہے، آپ نے محبت کو تقسیم کیا ہے۔ دیکھنے والے پکار اٹھتے تھے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ تم نبی کے غیب کے علم پر اعتراض کرتے ہو، یعنی کس کی بات کروں؟ کوئی حضور کو فقط بشر مانتا ہے، نور نہیں مانتا، کوئی حضور کو نور مانتا ہے، بشر نہیں مانتا۔ ایسے عجیب و غریب حرکتیں ہیں، اور اپنا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ہاں جی، آپ سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، طرح طرح کی ویڈیو۔ اب 12 ربیع الاول شریف آج گزر گیا ہے، آہستہ آہستہ یہ لوگ، ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جائیں گے اگلے سال تک۔ نفرتیں پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ جی ہاں، محبت کا کوئی پیغام نہیں دے رہا الا ماشاء اللہ، اور پھر زور ایسا لگاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کس کو خوش کر رہے ہیں، اور عام طبقہ جو سامنے سننے والا ہوتا ہے وہ تو ان حرکات کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے سر جی، ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ جب آپ دعا کریں گے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس دعا کے اول اور آخر مجھ پر درود و سلام نہ پڑھا جائے، اللہ اس دعا کو زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیتا ہے۔ ایک اور صاحب آگے ہیں، کہہ رہے ہیں اس وقت آپ نبی سے بھی نہیں مانگ سکتے ہو، کیونکہ یہ صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ سے ہی مانگتے ہیں، دینے والا اللہ ہی ہے، دینے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ یعطی، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ یعطی۔ پھر لوگوں کی عادت ہوتی ہے یہ حدیث ہی ضعیف ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان ضعیف نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دینے والا اللہ ہے پر دیتا مصطفیٰ کے صدقے۔ جس دعا کے اول آخر درود و سلام نہ پڑھیں، حدیث پاک میں آتا ہے وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اللہ پاک اسے شرف قبولیت عطا ہی نہیں کرتا، شرف قبولیت عطا ہی نہیں کرتا۔ جی ہاں، جن صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر جنت تقسیم کی ہے،
تو اللہ پاک نے مالک اور مختار بنایا ہے تو جنت تقسیم کی ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک و مختار بنایا ہے، کل کائنات کا مالک اور مختار بنایا ہے. آپ نہ مانیں، ہمیں آپ کو منوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ جس کا جتنا نالج ہوگا، جس طرح کی صحبت، ہم تو جن صحبتوں میں بیٹھے ہیں نا، وہاں ہمیں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی چاشنی دی گئی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا حضور ہم آپ کو کیسے مانیں؟ فرمایا مجھے خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا، اس کے علاوہ تمہاری زبان سے میری شان میں جو بھی جملے نکل رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پاک نے شرک کو جڑوں سے ختم کیا ہے. اور تم لوگ بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو مشرک کہتے ہو، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ. پتہ نہیں تمہیں کس نے اختیار دیا ہے، پتہ نہیں تمہیں جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے کس نے اختیار دیا ہے. جس کو چاہتے ہو جنتی بنا دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو جہنمی بنا دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو گناہگار بنا دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو نیکوکار بنا دیتے ہو، جس کو چاہتے ہو بدعتی، جس کو چاہتے ہو مشرک. سمجھ آئی نا؟ اچھا یہ آپ کو بھائی میرے، اگر حضور کی محبت کی کچھ باتیں سننا چاہتے ہو نا تو سنو، اور جی ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں. نہیں سننا چاہتے ہو نا تو جا کے کسی اور براڈ پہ جاؤ جہاں آپ جیسے لوگ کوئی بات کر رہے ہوں گے. سمجھ آئی نا؟ ہم تو محبت کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب آپ جیسے لوگ آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ جیسے لوگوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. ہاں جی، آپ لوگ جو بھی فتوے لگاؤ، یہ فتوے ہمارے سروں کے اوپر سے گزرتے ہیں. میں کویت میں ہوں، اچھا جی، لیکن یہاں تو کوئی نہیں مناتا ہے ہاں جی عید میلاد النبی. اچھا جی، کویت میں کہیں بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف نہیں منایا جا رہا. ہاں جی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، کویت کے ایک بہت بڑے عالم دین مینار پاکستان جو منہاج القرآن کی عالمی میلاد کانفرنس ہوئی، اس میں وہ خطاب کر کے گئے. تو وہاں منانے والے ہیں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں نا. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں بھائی جہاں حضور کا میلاد نہ منایا جا رہا ہو. میرے جاننے والے کویت میں لا تعداد لوگ رہتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ بہت زیادہ تعداد میں رہتے ہیں. وہ میلاد شریف مناتے ہیں، حضور کے غلاموں کو خیرات تقسیم کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میلاد شریف نہیں منانا تو آپ لوگوں کو ایسی محفل نظر ہی نہیں آتی. ہاں جی، کیونکہ آپ لوگوں نے اپنی عقلوں پر نا پٹی باندھی ہوئی ہے. وہ ایک بادشاہ تھا، مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا مزاح میں. اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں خیال کیا کہ اس کو میں عالم دین بناؤں گا. ایک جگہ گیا، اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا چاہتا ہوں. تو مولانا نے کہا کہ تقریباً 7 سال لگیں گے. کہتا یہ بہت لمبا عرصہ ہے. ایک اور خشک طبیعت والے کے پاس چلا گیا، کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا ہے، تو کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابھی بنے گا.
اس نے اس کے بیٹے کے ہاتھ میں ایک تسبیح دے دی اور کہا بیٹا اس تسبیح کے اوپر تم نے صرف یہ پڑھنا ہے کہ میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، بس یہی پڑھتے جانا ہے، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں، میں نہ مانوں۔ جی اعلیٰ حضرت کے والد کا نام مولانا نقی علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں حضور کا میلاد بیان کر رہا ہوں، ایسے سوالوں کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے سوالوں کا جواب آپ نے قبر میں دینا ہے یا حشر میں دینا ہے؟ تو وہ پڑھتا پڑھتا نا گھر گیا، اب وہ میں نہ مانوں کے گردان میں وہ مگن تھا، اس کے والد نے اسے آواز دی بیٹا، اس نے کوئی آواز نہ سنی، پھر اس نے کہا بیٹا، حتیٰ کہ تنگ آ کر اس نے کندھے پر کہا کہ میں تیرا باپ ہوں، کہتا میں نہ مانوں۔ آپ لوگوں کی مثال ایسی ہے۔ اہل تشیع بھی حضور کا میلاد مناتے ہیں، اہل حدیث بھی حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہانگ کانگ میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 24 سال کے بعد، یہ پچھلے دنوں ہانگ کانگ میں آئے ہیں، میرا 2 ہفتے پہلے، وہاں انہوں نے علماء کی کونسل بنائی ہے، جس کونسل میں ہر مکاتب فکر کے علماء شامل ہیں، اور ہر مکاتب فکر کے علماء نے اپنی اپنی مساجد میں محفل میلاد کا اعلان کیا ہے۔ استغفر اللہ۔ جتنے بھی میرے دوست بیٹھے نا، یہ ایک کمنٹ دیکھیں، ایک نے لکھا ہے میلاد شیطان۔ آپ خود اندازہ لگائیے، جس نے بھی یہ لکھا ہے کیا یہ مسلمان ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، ہانگ کانگ میں تاریخ میں پہلی مرتبہ تمام مکاتب فکر کے علماء یکجا ہو کر اپنی اپنی مساجد میں انہوں نے محافل میلاد کا اعلان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کویت میں نہیں منایا جاتا۔ میں براڈ جب بند کروں گا نا، میرے جو کویت کے دوست ہیں نا، ان سے پوچھوں گا، پھر اگلی براڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کویت میں کہاں کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جاتا ہے۔ یہ 13 دوست بیٹھے ہیں، یہ اس آئی ڈی والے کو دیکھو، حضور کے میلاد کو اس نے کیا کہا ہے۔ اعلی حضرت نے اونجی نہیں کہہ دیا، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ابلیسی لشکر کون سا ہے اور مصطفی لشکر کون سا ہے۔ براڈ کو یعنی جب ایسے لوگ تشریف لے آتے نا، تو مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر ان پر ترس آتا ہے۔ ترس آتا ہے کہ یہ دعویٰ یہی کرے گا کہ ہم نبی آخر الزماں کی امتی ہیں، دعویٰ اس کا یہی ہوگا، یقین کریں، لیکن حرکتیں، وہ میں نے پہلے کہہ دیا نا، جنت میں جانے کے لیے محنت کا ہونا ضروری ہے، اور جہنم میں جانے کے لیے کوئی محنت نہیں، بس اس طرح کی حرکتیں کرتے جاؤ۔ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ کال پر میں کسی کو نہیں لوں گا، کوئی میری بات بیٹھ کے سننا چاہتا ہے سنے، اگر کسی کو نہیں ہو رہی تو دوسرا راستہ